الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا ولاگ ہوگا تزکیہ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی اور رحمت الہی۔ سورہ ذریات پارہ 26 کی آیاتیں 15 سے 18 تک۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے لیتے ہوں گے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح اپنے رب سے بخشش طلب فرمایا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور صبح کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق کی عبودیت ادا نہ ہو سکا، جو کوتاہی رہی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ کثرت عبادات ان کو مغرور نہ کرتی تھی دنیا میں۔ جب وہ عبادات کرتے تھے تو اس کو تو رحمت الہی سمجھتے تھے، وہ اس پر کوئی فخر یا غرور نہیں کرتے تھے کہ ہم زیادہ زائد ہیں، بڑے زائد ہیں اور بڑے پاک باز ہیں۔ پھر سورہ نجم میں آیت نمبر 32 میں فرمایا، وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ پس اپنے آپ کو پاکیزہ مت جاننا، وہی خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، یعنی اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ پرہیزگار کون ہے۔ اپنے پرہیزگار ہونے پر آپ نے فخر نہیں کرنا۔ یہ اس میں پرہیزگاری اور ساتھ عاجزی اتنی امپارٹنٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ایک عظیم المرتبت پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے نفس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس کی براحت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برائی سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اپنے نفس کی برائی سے۔ بے شک نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت فرمایا جبکہ ان کا اقتدار عروج پر تھا اور ان کے بھائی، ان کے والدین ان کے دربار میں آ کر ان کے سامنے ان کو تعظیمات بجا لائے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ یہ نہیں کہا کہ آپ نے پاسٹ میں میرے ساتھ کیا کیا، یا میں اللہ کے پیغمبر ہوں اور آپ پاکیزہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ہم سب کو معاف کرتے ہوئے یہ کلمات کہے کہ آپ کے اور میرے درمیان شیطان آ گیا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہمیں سہنا پڑا، اور میں بھی اپنے نفس کی براحت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر اللہ کی طرف سے معصوم اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہی رحمت خصوصی انبیاء کی کفیل و ضامن ہے، ورنہ نفس انسانی کا کام عموماً برائی کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی ہمارے پاس چانسز دنیا ایک بڑی حسین جگہ لگتی ہے، اور ہم اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں جو کہ ایک امانت الہی ہے جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، کہ اس میں آپ اتنے ہی انٹرسٹ رکھیں کہ جتنی آپ کو رکھنے چاہیے، لیکن اس کو ہم فائنل ایک چیز سمجھتے ہیں دنیا کو۔ دنیا میں ٹائم تو قوموں نے گزارنا ہے عزت کے ساتھ، آدمی نے، قوموں نے، معاشرے نے، ریاست نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمت الہی سے انکار اگر کریں گے تو اس سے ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی رہی ہے پہلے بھی، اور آدمی ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ آدمی کو اللہ نے اپنا نائب پیدا کیا، سیکنڈ ٹو گاڈ اپان ارتھ، آدمی کا یہ مقام ایسے کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس طرح فخر و غرور میں آ جاتا ہے تو اپنا جو اس کا مقام ہے اس کے اصول میں ناکام رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی کچھ آ جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں
اپنے سراؤنڈنگ میں اور اپنے پاس دنیا میں، یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہ مقام فنا ہوتا ہے اور مقام بقا نہیں ہے۔ مقام فنا میں آپ مقام بقا کے لیے اور پھر اخروی لائف جتنی بھی ہوگی اس کے لیے اگر آپ کوئی، جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے بتایا، اللہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے، اس پر عمل پیرا کسی حد تک بھی ہوں گے اپنے سارے گناہوں کے ساتھ، تو اللہ ہمارے حال پر فضل کریں گے۔ ورنہ اگر اسی میں ہم الجھ کر رہ گئے اور اللہ کی کتابوں کو بھول گئے، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو بھول گئے، یعنی قرآن کو ہم بھول گئے اور حدیث کو بھول گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی لائف کو بھول گئے، اور ہم یہی سمجھنے لگے کہ جو کچھ بھی ہماری اس لائف میں وہ فائنل ہے، وہ آخری ہے، تو اس سے بہت بڑی تباہی نازل ہو جاتی ہے، یا ہم بھی سکون نہیں ملتا اور ہماری اخروی لائف جو ہے وہ شاید اتنی بہتر نہ ہو سکے۔ وہ کہ ہم، یہ ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک شفاعت عظمیٰ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوگی، لیکن پھر بھی جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ ایک پیغمبر نے کہا اور پیغمبر کو اللہ نے کہا۔ پیغمبر نے اپنے آپ سے یہ جو احکامات ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، قرآن میں بار بار آیا ہے کہ آپ پیغمبر کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت پیغمبر کی، یہ ایک ہی بات ہے ساری۔ نفس کی 3 اقسام کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی 3 اقسام ہیں انسانی نفس کی، جس میں نمبر 1 نفس مطمئنہ۔ اگر نفس کو اللہ کی عبادت اور خوشنودی میں خوشی حاصل ہوتی ہے اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس ہوتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کا نفس، ان لوگوں کی جان جو کہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، آخری کتاب کو، آخری پیغمبر کی ہر بات کو حق مانتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی زہد و تقوی صرف ایک یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت حالت نماز میں مصروف رہے، یہ تو اللہ کی فرض کی ہوئی نماز ہوتی ہے، اسے 4 شکل میں آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کی خوشنودی کے لیے نوافل سنت بھی آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن نیکی کا ایک بڑا براڈ کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ آپ کو قدم قدم پر ملتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پیشنٹ سے ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کیسے بیہیو کرتے ہیں، اگر ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو آپ کے ذمہ ایک تحصیل، ڈسٹرکٹ، ضلع، صوبہ لگا دیا گیا ہے تو اس کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ سب کچھ کیا تھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی صحابہ کرام جہاں پر بھی ان کو عامل یا گورنر لگایا جاتا تھا تو حضرت عمر کے عہد میں خصوصاً جب کہ گورنمنٹ مستحکم ہو چکی تھی تو حج کے موقع پر ان سے پوچھا جاتا تھا، پھر اگر لوگوں کی شکایتیں ہوتی تھیں تو ان کو اس گورنری سے معزول کر دیا جاتا تھا، وہ خفا بھی نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی حضرت عمر ان سے خفا ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو معزول کر دیا۔ تو یہ نفس مطمئنہ، اس پر ہم اس حد تک کنفائنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکیزگی اور تقوی والا نفس ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نفس امارہ۔ اگر بدی کی طرف رغبت کی اور شریعت کی پیروی سے بھاگا تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی انٹینشنلی، ارادتاً، اس پر پشمان بھی نہیں ہوا۔ 2 راستے اللہ نے کلیئر قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے، یعنی تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ اور برائی کا راستہ، ایول وے آف لائف اینڈ پائس وے آف لائف۔ تو اس میں جو آدمی ایول کی طرف جاتا ہے، بدی کی طرف رغبت ہوتی ہے تو اس سے اللہ کی امداد چھین لی جاتی ہے، تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے نفس لوامہ، یعنی اس سے برائی سے زیادہ ہوتی ہے اور لیکن وہ بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ کبھی عالم سفلی کی طرف جھکتا ہے
اور شہوت و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کر ان چیزوں کو برا جانتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے، اور کوئی برائی اور کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک درمیانے درجے کا آپ اسے آدمی سمجھ لیں، اور اسے آپ جو لوگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو ان کی میجارٹی آپ سمجھ لیں یہ لفظ لوامہ، یعنی وہ برائی کے ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے بحیثیت اینیمل نیچر آف ہیومن بینگ، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی ہیومن بینگ کمز in the category of animals and plants are two type of چیزیں جو ہوتی ہیں، تھنگز ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو اس میں اس کا پھر وہ یہاں تک کہ اسے اگر کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس کا پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، تو اس سے بعد میں وہ توبہ طائب ہوتا ہے۔ ایسا بار بار بھی ہوتا ہے، ایسا بعض اوقات کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کم چیزوں میں مبتلا ہو کر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بار بار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ آج کا ولاگ ہم یہ مختصر اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس لاٹ۔